یعنی اب یہ ہم مان سکتے ہیں کہ خان صاحب کو اچھے مشورے ملیں گے ارد گرد سے، لیکن سلمان صاحب ایک تو میں نے آڈیو لیکس کی بات کی ہے، اس پر آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بعد نون لیگ بھی ایک تحقیقات کی طرف آ رہی ہے، اور فواد چودھری صاحب نے بھی اس پر کہا ہے کہ یہ تو ایک سائبر سیکیورٹی کے حالات بتا رہا ہے ہمارے ملک میں۔ دیکھیں مریم، میرے خیال میں اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو پاکستانی پرائم منسٹر ایک بڑا کامیاب وزٹ اپنا امریکہ سے کر کے واپس آ رہے تھے، اور تاثر یہ تھا کہ اس وزٹ کے پاکستان کے اندر جو سیلاب زدہ صورتحال ہے اس میں جو عالمی قوتیں ہیں، عالمی ادارے ہیں، وہ ایک پازیٹیو پاکستان کے اندر میسج تھا کہ وہ تعاون کریں گے۔ اور دوسری بات، پاکستان کے اندر جو سیاسی محاذرائی اور خاص طور پہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے نا کہ کچھ اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں، اور دیکھیں اکتوبر کہہ لیں اگلے چند ہفتوں کے اندر کوئی اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں، جس کی ابھی ڈسکشن بھی ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی اگر ایک قدم پیچھے رکھا ہے تو میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ کچھ پس پردہ کچھ ہو رہا ہے، اور اس لیے کہ آج سے اگر 3-4 روز پہلے تک تو وہ کال کی بات کر رہے تھے اور اسلام آباد چڑھائی کی بات کر رہے تھے، پھر پاکستان کے بڑے اداروں کے ذمہ داران نے بڑی پازیٹیو سائنز دیے ہیں کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی بالآخر آپ کو پارلیمنٹ کے اندر ہی فیصلہ، پارلیمنٹ کی اہمیت کی بات کی ہے، سیاسی استحکام کی بات کی ہے۔ تیسری بات جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک ہی پارٹی ٹارگٹ ہوئی ہے، دیکھیں اس میں شریف فیملی ٹارگٹ ہوئی ہے، حکومتی وزراء ٹارگٹ ہوئے ہیں۔ کچھ روز پہلے ان کے شوکت ترین صاحب ان کی ایک آڈیو کے آئی تھی، تو میرا خیال یہ تو کسی طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ بیلنس ہو گیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بات کی گئی ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس اور پرائم منسٹر کی گفتگو، تو یہاں تک تو بیان آ چکا ہے کہ جی ہم اس کی تحقیقات کرائیں گے۔ بھائی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی اسی پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ہوتا ہے، تو بات یہ کہ یہ صرف حکومت کا نہیں، یہ پاکستان کے حساس اداروں کی ذمہ داری بھی ہے کہ یہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں آج تو یہ بات آپ کے پولیٹیشنز تک محدود ہے، آپ کے حکمرانوں تک محدود ہے، کل کو کچھ اور ہوگا۔ بات یہ کہ اس ساری صورتحال کا یقیناً پوری طرح سے تحقیقات ہونی چاہیے، کون کس سطح پہ ملوث ہے، کس کے کیا سیاسی مقاصد ہیں، یہ دیکھنا پڑے گا۔ دوسری بات ابھی جو کی جا رہی تھی جو سیاسی محاذ کے اندر، یہ واقعتاً ایک بڑی اہم پیش رفت ہے۔ میں نے آپ کو یاد ہے کہ جب پہلے دن حامد خان صاحب کو وکیل بنایا تھا، میں نے کیا کہا تھا آپ کو، دیکھیں کچھ بندوں سے سمجھ آ جاتی ہے کہ لیڈرشپ کدھر۔ شامی صاحب نے جو بات کی ہے، میرا خیال یہ جو فتح مکہ سے پہلے کے لوگ ہوتے ہیں بڑے قیمتی ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ایک سٹرگل دیکھی ہوتی ہے، مشکل حالات دیکھے ہوتے ہیں، گھاٹیوں سے گزرے ہوتے ہیں، اور یہ سارے 10 لوگ میرے سامنے ہیں، یہ وہ لوگ تھے جو پہلے تھے، اور یہ جو حکومت میں آئے تھے۔ میں مسلسل اپنے اسی پروگرام میں کہا کرتا تھا کہ جب تک آپ اپنے مخلص ساتھیوں پہ اعتماد نہیں کریں گے، دیکھیں مخلص ساتھی کون ہوتا ہے؟ وہ خوشامد نہیں کر رہا ہوتا، وہ ساتھ بتا رہا ہوتا ہے کہ جناب آپ کے اس طرز عمل کے نتائج کیا ہوں گے اور نتائج کیا بھگتنے پڑتے ہیں۔ بات یہ کہ وہ جن کی بات کی ہے، جو موقع پرست تھے، جو جہاں سے آتے ہیں، وہ تو ہر حکومت کے دندناتے پھرتے ہیں، اور یہ بڑا ایک خاص میسج ہے خان صاحب کی طرف سے۔ اس کا مطلب وہ سنجیدگی اختیار کر رہے ہیں۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ اگر ان کو پارلیمنٹ کا راستہ کوئی دکھا رہا ہے نا، تو یہ حکومت کے لیے لمحہ فکری ہے، چونکہ اسی پارلیمنٹ کے اندر سے دن دہاڑے آئینی تبدیلی ہوئی تھی، اور جتنی کی اکثریت ان کے پاس تھی اتنی کی اکثریت ان کے پاس ہے۔ تو بات یہ کہ وہ اگر ایوان کے اندر آئیں گے، دیکھیں بڑے فیصلے ایوان کے اندر ہی ہوں گے تو آگے کی طرف معاملہ چل سکے گا۔ اگر وہ قبل از انتخابات کی بات کرتے ہیں، میں آپ کو مریم ایک اور چیز کہوں، جب یہ جو لوگ قبل از انتخابات کی بات کرتے ہیں، پہلے یہ تو طے ہونا چاہیے کہ جناب انتخابات ہوں گے تو انتخابی نتائج بھی تسلیم کریں گے یا نہیں۔ اس لیے کہ پچھلے 10 سال آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو جیتا ہے وہ تو مسند اقتدار پہ پہنچ گیا، اور جو ہارا ہے اس نے پاکستان کے اندر چیخو پکار شروع کر دیا ہے۔ نواز شریف صاحب، اور یہ 5-6 سال سے تو یہ محاذرائی کا روج پہ ہے کہ یہ جب سے آپ کی وہ پاناما لیکس آئی ہیں، میں کہتا ہوں آپ سارے اعداد و شمار اٹھا کے دیکھ لیں، وہ جو پاناما لیکس والا پنگا تھا وہ کس نے لیا، کیوں کر لیا، کیا نتائج نکلے، وہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں بتایا گیا جی 450 لوگ اس میں انوالو ہیں۔ وہ پکڑنا مقصود تھا صرف نواز شریف صاحب کو، اور نواز شریف صاحب کو اس میں آپ نے ڈسکوالیفائی، اور اس میں بھی نہیں کیا۔ دیکھیں بات یہ وہ جس میں ہوئے وہ تو ایک حکامہ میں ہوئے کہ جی بیٹے سے تنخواہ لی نہیں لی، اس پہ چلے گئے۔ وہ جو 450 لوگ تھے جن کی وہ آف شور کمپنیز تھی، جو پاکستان کی اشرافیہ ہے، پاکستان کے تمام طبقات سے تعلق رکھتے ہیں، کسی نے ان کو نہیں چھیڑا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بات یہ کہ اس ساری صورتحال کے اندر
آپ نے اگر آگے کی طرف جانا ہے تو ایک ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کرنا ہوگا. اور عمران خان صاحب اس وقت اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک مقبول لیڈرشپ ہے, ان کی پارٹی جو ہے بڑی حد تک فعال ہے. وہ اس لیے قبل از وقت انتخابات کی بات کر رہے ہیں. قبل از وقت انتخابات کا بنیادی فیصلہ کہتے ہیں کہ حکومتیں کرتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرف صورتحال جا رہی ہے نا, کسی تیسرے فریق کو ان کو بٹھانا پڑے گا. بٹھائے بغیر یہ معاملہ آگے نہیں چلے گا, اور یہ بات طے کروانی پڑے گی کہ جو الیکشن جیتے گا 5 سال کے لیے, دیکھیں اس سے پہلے چارٹر آف ڈیموکریسی تھا, اس پہ دستخط موجود ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک مائنڈ سیٹ آ گیا پاکستان کی سیاست میں کہ میں جیتوں تو ٹھیک ہے, اور میں اگر ہاروں گا تو میں نہیں مانوں گا. جب تک یہ مائنڈ سیٹ ختم نہیں ہوگا, جمہوری طرز عمل نہیں اختیار کیا جائے گا, معاملہ نہ آگے کی طرف چلے گا, نہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام آئے گا. سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو اقتصادی استحکام بھی نہیں آئے گا. اور اصل چیز پاکستان کا معاشی چیلنج ہے, آپ جب تک اسے ایڈریس نہیں کریں گے پاکستان کے حالات درست نہیں ہوں گے. لیکن ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ معاملات آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. شامی صاحب نے بھی ابھی کچھ ملاقاتوں کا ذکر کیا. ڈاکٹر